مگر چونکہ انحطاط کا زمانہ ہے، پہلے زمانے میں حافظے بہت مضبوط تھے، ذہن ان کے بہت صحیح تھے اور دین کا شوق بہت تھا۔ اب یہ تینوں چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ دین کا شوق بھی نہیں ہے، حافظے بھی نہیں ہیں، ذہن بھی کام نہیں کرتا۔ اپنی بات ذرا سی بات میں بھول جاتے ہیں، اس لیے تعلیم تدریس کتابوں کے ساتھ قائم کر دی گئی۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصل طریقہ زبانی تعلیم کا تھا۔ اب چونکہ یہ طریقہ قائم نہیں ہو سکتا، اس لیے علم کے لیے، تحصیل کے لیے کتابوں کا ہونا موقوف علیہ ہو گیا، اور مدارس عربیہ دینیہ میں کتابوں کے ذریعے تعلیم دینے کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ اس لیے ضرورت سے ہوا ہے تاکہ دین محفوظ رہ سکے۔ اب بھی بعض بزرگان دین کے ہاں ایسے بھی طالبین صادقین پہنچے ہیں کہ جو سنتے رہتے تھے مجلس میں بس، اور لکھنے والے لکھتے رہتے تھے، کاپی میں لکھتے رہتے تھے حضرت نے کیا فرمایا، حضرت نے کیا فرمایا، یہ یادداشت کی کاپی میں لکھتے رہتے تھے۔ پھر اپنے کمرے میں جا کر کے اس کو صحیح کر کے لکھتے تھے، کیونکہ وہاں تو اشاروں میں لکھ دیا، اب آ کے اس کو مضمون کو مکمل کر رہے ہیں، پھر اس کو اپنے اوپر جانچ رہے ہیں، اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی اس کو اگلی کاپی میں لکھ کر حضرت کے سامنے اصلاح کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اگلے دن صبح کو آ کر اپنی کاپی لے گئے کہ جو کل میں نے لکھا تھا اس کا جواب حضرت نے کیا دیا ہے۔ یہ ہے آج کل کے ذہین اور شوق لوگوں کا، اپنے ذہن حافظے پر اعتماد نہیں ہے اور توجہ اور شوق بھی کم ہے۔ اس لیے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہر آدمی یہ کوشش کرتے دیکھا ہے کہ حضرت کے قریب بیٹھیں۔ مجلس جو ہوتی تھی جمعہ کے دن تو اسی طرح ہوتی تھی جیسے آپ لوگ بیٹھے، لیکن روزانہ صبح کو اور شام کو جو مجلس ہوتی تھی، مجلس خاص، وہ ایسے ہوتی تھی، سب ایسے بیٹھتے تھے اور بیچ میں جگہ خالی رہتی تھی تاکہ آنے والا کوئی آدمی آئے تو اس کو آنے میں پریشانی نہ ہو، حضرت تک پہنچنے میں الجھن نہ ہو۔ کوئی نیا آدمی آ گیا، آ کے بیٹھ گیا، پیچھے دیکھا لوگ بیٹھے ہیں، آئیے آئیے بلاتے تھے، سیدھا آ گیا، کہاں سے آئے، کس لیے آئے، اس کا جو مقصد تھا وہ پورا کیا، مجلس ختم، بند ہو گئی، اور اس سے بات کر کے اس کو رخصت کر دیا، پھر اس کے بعد پھر مضمون شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ طریقہ تھا مجلس خاص میں حضرت کے ہاں۔ تو ہم نے دیکھا ہر آدمی یہ کوشش کرتا تھا کہ حضرت کے قریب جگہ ملے تاکہ بات سننے میں، دیکھنے میں، سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہم بھی اسی میں تھے، لیکن ہمیں قریب جگہ نہیں ملتی تھی کیونکہ ہم بھاگ کے نہیں چلتے تھے، پیچھے جگہ ملتی تھی، بیچ میں جگہ مل جاتی تھی۔ تو ایک دفعہ میں پیچھے تھا اور کان لگا کر وہیں سے ساری باتیں سن رہا تھا، سمجھ میں آ رہی تھی، پھر کان اس طرح میں نے یوں کر لیا، تو اس طرح کرنے سے آواز ٹکراتی ہے، آواز ذرا جلدی سمجھ میں آتی ہے، تو میں نے اس طرح کان کر کے اور توجہ کرنی شروع کر دی۔ ایک جگہ کوئی لفظ تھا، کیا تھا وہ چھوٹ گیا، سمجھ میں نہیں آیا میرے، اب بے چینی ہو گئی، یہاں کیا فرمایا حضرت نے۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو جو قریب بیٹھنے والے تھے، میں نے دو تین سے پوچھا یہاں یہ جس کے بعد جملہ جو فرمایا تھا حضرت نے کیا فرمایا تھا، ایک نے بھی نہیں بتایا، روح تڑپ کے رہ گئی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو قریب بیٹھے ہیں مگر ذہن قریب نہیں ہے، دور مگر ذہن قریب ہے، تو فیض کسے پہنچے گا؟ جو دور ہے مگر دل سے قریب ہے۔ گو تھے اویس دور مگر ہو گئے قریب۔ کیا ہاتھ لگائیے اس کو، جاؤ جا کے منہ دھو کے آؤ، منہ دھو جاؤ جا کے، یا پانی پیاؤ، ابھی تو شروع ہوئی، ابھی سے آنکھیں بند کرنی شروع کر دی، اسی کو تو کہا جا رہا ہے۔
کیوں آئے تھے گھر سے؟ ثواب کے واسطے آئے ہو؟ سننا تو ہے نہیں، نہ دیکھنا نہ سمجھنا ہے، تو نفلیں پڑھ لیتے، گھر ہی تسبیح پڑھ لیتے، بس کافی تھی ثواب کی۔ تو یہاں ثواب کے لیے نہیں آتے، یہاں آتے ہیں اصلاح کے لیے۔ بولو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ختم ہو گئی بات؟ ہاں، تھے اویس دور مگر ہو گئے قریب۔ صحابی تو نہیں بن سکے، مگر صحابہ کے بعد ولی اللہ میں سب سے اونچا مقام ہے حضرت اویس قرنی کا۔ حضرت اویس قرنی کا سب سے بڑا مقام ہے، سلسلہ اویسیہ بھی ہے، سلسلہ اویسیہ چلتا ہے، چل رہا ہے، مگر اتنا زور نہیں ہے جتنا چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ کا ہے۔ اور ابو جہل تھا قریب مگر دور ہو گیا۔ ابو جہل تو ہر وقت تھا وہیں، اور حضور کی زیارت بھی کرتا تھا اور قریب رہتا تھا، مگر دور ہو گیا۔ تو قریب اور دور کو نہ دیکھو، دل کو دیکھو، دل کیا کہتا ہے۔ تو اس لیے حضرت کے قریب بیٹھنے کے لیے اور بزرگوں کے قریب ہونے کے لیے دل کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ تمہاری طلب پر اللہ تعالیٰ مہربان ہو کر پیر صاحب کی شکل میں کسی لطیفے کو بھیج دیتے ہیں، وہ آ کر تمہاری رہبری کر جاتا ہے، چاہے خام میں چاہے جاگتے ہوئے بیداری میں۔ حضرت شاہ نعیم الدین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، حضرت کے مرید ہیں، بڑے خاص تھے۔ حضرت نے ان کو ایک مرتبہ دوست فرمایا تھا، لاوڑ میں ہیں، ابھی زندہ ہیں، تو جلال آباد مدرسے میں رہتے تھے۔ انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، کتاب بھی ہے وہ میرے پاس، انہوں نے لکھا ہے کہ میں یوں چاہتا تھا حضرت کے قریب رہوں، حضرت کے قریب رہوں، اور جن کو قریب میں رہنے کا موقع مل جاتا ہے وہ قدر نہیں کرتے، وہ قدر نہیں کرتے ہیں۔ تو حضرت جی بھی یوں سوئیں، ہم بھی یوں سوئیں، حضرت جی بھی کھاویں ہم بھی کھاویں، حضرت جی بھی مذاق کریں ہم بھی مذاق کریں، کیا فرق ہو گیا حضرت جی میں ہمارے میں؟ بس تو پٹھے گیا تو دار و دار۔ یہی تو کہا تھا کافروں نے بھی، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ما یاکلون فی بطون، کیا ہے وہ آیت جو ہے کہ یہ کیسا رسول ہے، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے بھائی، بازاروں میں بھی پھرے ہے نا اور کھانا بھی کھاوے، تو وہ تو سمجھتے تھے کوئی فرشتہ ہوگا، رسول تو جو آتا ہوگا، حالانکہ فرمایا یہ تو تمہارے میں سے انسان ہے۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے جی تو پھر کافروں نے یہ کیوں کہا، یہ کیسے رسول ہے جو کھاوے بھی اور پیوے بھی اور مذاق بھی کرے اور بازاروں میں بھی جاوے؟ تو جو کھاوے دیکھو، کہا اللہ کا کلام دیکھو کتنا شاہی کلام ہے، کتنا بلاغت لیے ہوئے ہے، ما لہذا رسول یاکل الطعام، کھاتا ہے کھانا، بس آگے کچھ نہیں ذکر کیا۔ تو اس میں اشارہ ہو گیا جو کھاوے گا تو پیشاب پخانا بھی کوئی جاوے گا نہیں جاوے گا، ہے نا؟ وہ کیسا رسول ہے جو بیت الخلاء میں گھس رہا، تو وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے نا، یاکلون الطعام میں، ویمشی فی الاسواق، جب بازار میں جائے گا سودا بھی کرے گا، ہے نا، ایک دکان سے دوسری دکان پہ بھی جائے گا، کبھی کبھی ادھار بھی کرنا پڑ جائے گا، تو یہ کیسا رسول ہے جس کو ادھار بھی کرنا پڑ رہا ہے؟ تو یہ اس کے اندر اشارہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو اویس دور تھے مگر قریب ہو، اور ابو جہل دور تھا، قریب تھا مگر دور ہو گئے۔ تو منشی بھی فرماتے تھے میں چاہتا تھا حضرت کے قریب رہوں، تو میں نے درخواست دی حضرت کے یہاں کہ حضرت مجھے مدرسے میں کوئی جگہ عطا فرما دی جائے۔
حضرت نے فرمایا بھائی جان کے پاس چلے جاؤ، وہ محتمم تھے، تو ان کے پاس گئے، ان کا جگہ خالی نہیں ہے۔ ان کا اچھا، جا کے کہا حضرت وہ تو یوں کرے جگہ خالی نہیں ہے، اچھی بات، ٹھیک ہے، بس چلے گئے۔ جا کے کسی مدرسے میں ملازمت کر لی۔ اس کے بعد جو وہاں منشی گیری میں تھا مدرسے میں مفتاح العلوم میں، اس کا انتقال ہو گیا، یا وہ چلے گئے، جگہ خالی ہو گئی۔ بھائی جان نے حضرت سے کہا جی وہ جگہ خالی ہو گئی، آپ اس کو پسند فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ہمارے ایک آدمی ہے لاوڑ میں، ان کو بلا لو، منشی نعیم الدین صاحب۔ تو فوراً آدمی بھیجا گیا، پرچہ بھیجا گیا، تو ان کی تو عید ہو گئی، تو خیر وہاں کے تقرر ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں جب جگہ خالی نہ ملی، جب میں واپس جا رہا تھا، بہت دل پہ زور پڑ رہا تھا، حضرت کے قریب رہنے کا موقع ملتا لیکن نہیں مل سکا، مہمان تو رہتے تھے۔ تو یہ فرماتے ہیں مجھے بھی باولگت سوج گئی، مستی سوج گئی، اور مستی میں، ذوق میں، شوق میں آدمی مغلوب ہو جاتا ہے بعض دفعہ۔ تو یہ کہ میں نے ایک پرچہ لکھا، اور پرچہ لکھ کے لفافے میں کر کے دریا میں ڈالا، اور یوں کہا اے دریا، میرا یہ پرچہ، میرا یہ لفافہ حضرت خضر کو پہنچا دیو، اور حضرت خضر اللہ تعالیٰ کو پہنچا دیں گے۔ صرف یہ کہ مدرسے میں مجھے جگہ حضرت کے یہاں مل جائے۔ یہاں تو منظوم نہیں کیا بھائی جان نے، جگہ خالی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کہو نا، جس کے قبضے میں سب کچھ ہے، دعا بھی تو کر سکتے تھے۔ یہ ایک جذب اور ایک یہ شوق تھا، اسی شوق کو بڑھانے کے لیے خانقاہوں میں آنے کی ضرورت ہے۔ تو فرماتے ہیں رات کو میں نے خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے تو اپنے شیخ سے کیا چاہتا ہے، خلافت چاہتا ہے یا ملازمت چاہتا ہے؟ میں نے کہا ملازمت چاہتا ہوں، خلافت نہیں چاہتا، ملازمت چاہتا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا 1 سال کے بعد تمہیں جگہ مل جائے گی، ملازمت مل جائے گی۔ خواب میں لفافہ بھی پہنچ گیا، اللہ نے جذبے کی قدر بھی فرمائی، اور خوشخبری بھی 1 سال کی سنا دی۔ ہم تو یوں کہیں ابھی ہوتا تو ٹھیک تھا، جلدی ہے نا انسان کے دماغ میں، ٹھیک ہے، میں نے دوسرے کو ملازمت کر۔ اب جب بلاوا آیا سال بھر کے بعد، تو میں سمجھا کہ اب یہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہے۔ میں پہنچا، حضرت نے فرمایا منشی جی درخواست لکھو، بھائی جان کو پیش کر دو۔ مضمون بتا دیا اور وہ پیش کر دی، تقرر ہو گیا، حضرت کے یہاں رہنے شروع ہو گئے۔ ابھی جب ہم گئے تھے ملنے کے لیے، تو پہلے حاجی شریف خاں تھے ساتھ میں، اور کون تھا، تم بھی تھے حاجی راشد۔ تو جو ہم گئے ملنے کے لیے، تو وہ اپنا کچھ قصہ سناؤ حضرت کا۔ تو یہ کہیں ایک دفعہ میں پیشاب کر کے فارغ ہو کے خوب وضو کر کے اور حضرت کی مجلس میں جانے لگا جلدی سے، تو شروع ہونے سے پہلے ہی پہنچ جاؤں۔ تو شروع ہونے کے قریب ہی تھی، میں چلا نکل کے کمرے مکان میں سے، جب چلا شہن میں آتے پیشاب کا پھر زور ہو گیا ایک دم سے۔ ابھی تو فارغ ہوا، اب وضو کی، اور پھر جا رہا تھا، پھر پیشاب کا زور ہو گیا۔ تو یہ کہ میں نے پیر جھٹک کے، ہاتھ جھٹک کے یوں کہا ہے ابھی تو وضو کر کے چلا، پیشاب کر کے چلا، پھر آ گیا جھٹک کے غصے سے۔ تو یہ کہیں مجھے یوں نہیں عقل آئی، تو کسے کہہ رہا ہے، یا اللہ کا تو معاملہ ہے۔ تو یوں کہ مجھے یہ عقل نہ آئے گی اس وقت، میں اللہ جیسے کسے کیا بات کر رہا ہوں، اللہ ابھی تو میں وضو کر کے چلا، ابھی پھر پیشاب آ گیا، جھٹک کے غصے سے پھر واپس آیا، پیشاب کر کے پھر وضو کیا۔ تو اتنے مجلس شروع نہیں فرمائی حضرت نے، اور فرمایا انتظار ہی ہوں، دیکھ کے فرمایا ہمارے ایک دوست آ رہے ہیں، جیسی جگہ کر دو ان کے لیے۔ پہنچ گیا اثر نہیں پہنچ گیا وہاں طلب کا، پہنچ گیا نہیں؟ حضرت جی یاد رکھیے دعا میں، ہاں تو گھر جا کے پاؤں پھیلا کے سو، ہم نے ٹھیکہ لے رکھا تیرے یاد کرنے میں۔ سینکڑوں آوے صبح شام تک چکر دینے والے، اس لائن پر آؤ جس میں خود یاد کرے اللہ،
کسی نے کہا ہے جذبہ الفت کا مزہ میں تو جب جانوں، جذبہ الفت کا مزہ میں تو جب جانوں، خود نبی مجھ سے کہیں تیری تمنا کیا ہے نا، یہ ہے جذب، کھینچ لے آدمی کو۔ تو اب دیکھو کس انداز کے ساتھ حضرت نے فرمایا، ذرا ہمارے ایک دوست آ رہے ہیں، جب وہ آ گئے اندر جب میں پہنچ گیا تو حضرت نے فرمایا تو سارے مجھے دیکھنے لگے، میں نے سوچا کہ میری کوئی بات ہوئی ہوگی جو مجھے دیکھ رہے ہیں سر۔ تو حضرت نے فرمایا آ جائیے آ جائیے، میں نے کہا تھا کہ ہمارے دوست آ رہے ہیں، ذرا ان کا انتظار ہے، جگہ خالی ہے تمہاری، آ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ تو تم یوں کہو گے اسے تو زیادہ چاہویں ہیں، ہمارے پہ توجہ نہیں ہے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھو کیوں چاہتے ہیں اسے۔ اس لیے نہیں چاہتے کہ وہ ہدیے زیادہ دیتا ہے، اس لیے نہیں چاہتے کہ وہ مٹھیاں زیادہ بھرتا ہے، اس لیے نہیں چاہتے کہ وہ دعوتیں زیادہ کھلاتا ہے، مال زیادہ لاتا ہے، بلکہ اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ اطاعت کرتا ہے، دل میں اس کے محبت ہے۔ سمجھ میں آئی؟ دل سے کہو بھائی دیکھ، دل سے کہو بھائی دیکھ، تو کہنا دل سے، اپنا منہ سے تو کہہ رہا، دل سے کہو، اپنا زبان سے بھی ہلانے کو تیار نہیں ہے، یہ کیسا تعلق ہے؟ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مجلس میں لوگ کاپی لکھا کرتے تھے۔ حضرت تھان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کاپی نہیں لکھتا تھا، بہت سے حضرات نہیں لکھتے تھے لیکن سارا ان کو یاد ہو جاتا تھا، کیا فرمایا کیا فرمایا، ان سے پوچھ لو۔ کاپی والوں کے لکھنے میں رہ گیا تو ان سے پوچھ لو جو ان سے کاپی نہیں لکھتے، کیوں کہ یہ دھیان سے سن رہے ہیں، شوق سے سن رہے ہیں، طلب کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ آ رہی سمجھ میں بات؟ نہیں آ رہی؟ اسی لیے مرید کرنے میں ہمارے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ دیر لگاتے تھے۔ اب جتنے یہاں بیٹھے ہیں دو تین ہی ہوں گے جو مرید ہیں، ورنہ نہیں۔ ابھی تو لوگوں کو یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ مرید ہونا ضروری ہے کہ نہیں۔ درجہ تو سنت کا ہے لیکن صحبت صالح فرض کے درجے میں ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنا مشکل ہے۔ ایک آدمی 2 ڈاکٹروں کا علاج نہیں کر سکتا، ایک آدمی 2 حکیموں کا علاج نہیں کر سکتا، ایک آدمی 2 وکیلوں سے مشورہ نہیں کر سکتا، اگر کرے گا رائے الگ الگ ہوگی، تو جھکمار ایک کو پکڑنا پڑے گا، نہیں پکڑنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہ بندوں کو جو اللہ سے رشتہ رکھتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ اہل اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اہل اللہ، یعنی اللہ کے گھر والے۔ ختمہ لکھتے ہیں نا ماں اہل و عیال، شادی میں شریک ہو، ماں اہل و عیال۔ اب اہل و عیال تو ختم ہو گیا، اب تو ود فیملی کیا کہیں؟ نہیں گئے مسلمان، اسلامی زبان اردو تو ختم ہو گئی، ود فیملی بس۔ تو ماں اہل و عیال کا مطلب یہ تمام گھر والوں کے ساتھ۔ تو اہل اللہ جو کہتے ہیں کہ اللہ والے اللہ کے گھر والے ہیں، سبحان اللہ۔ تعلیم کے ساتھ، تعلیم میں اہمیت کے ساتھ مشغولی مدرسوں میں ہوتی ہے، اس لیے تربیت میں اہمیت کے ساتھ توجہ نہیں ہو پاتی، لہذا تربیت کے لیے دوسری جگہ چلو جس کا نام خانقاہ ہے۔ خانقاہ خامخواہ نہیں ہے بلکہ وہاں اہتمام تربیت ہے۔ تعلیم مدرسے سے لی تو تربیت خانقاہ سے لے لو۔ چنانچہ بڑے بڑے علماء مدارس میں تعلیم پا کر با اہتمام شان تربیت خانقاہ میں مقیم ہوئے اور مدتوں رہے، عالم بن گئے، بڑے عالم بن گئے، لیکن خانقاہ میں جا کر کے اللہ والوں کے پاس مدت تک مقیم بھی رہے۔ ہم نے وہاں دیکھا ہردوئی حضرت شاہ ابرار الاقصاب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کہ مفتی کہیں کہیں کے اور کہیں کے شیخ الحدیث وہاں جاتے تھے حضرت کے یہاں، اور ان کی کیا صحیح کرائی جا رہی ہے؟ اذان و تکبیر۔ مفتیوں کی اذان تکبیر صحیح کرائی جاتی تھی وہاں مولانا ابرار الاقصاب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یہاں کوئی سیکھنے کو بھی تیار نہیں۔ سنا اذان پڑھنے کا شوق ہے تو پہلے سیکھ تو لو، پہلے سنا کے تو دیکھ لو۔ ابھی 2-3 دنوں میں یہاں باہر کھڑا تھا، مغرب کی اذان کی آواز ادھر سے آ رہی تھی،
پتہ نہیں کون سی مسجد سے آ رہی تھی، ایک حرف بھی تو صحیح نہیں پڑھ رہا تھا. بتاؤ ثواب ملے گا؟ گنہگار ہوگا وہ، اور اپنے نزدیک وہ پلاوے مار رہا ہے. بعضا پڑھتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائی ابے بھائی اللہ اکبر دونوں ایک ہی تو ہیں. پہلے نے کیا خطا کر دی اس کا گلا گھونٹ رہے ہو، اور دوسرے سے کیا دوستی جو اسے اتنا کھینچ رہے ہو. اللہ اکبر دونوں برابر ہونے چاہیے. نہیں، کسی کا ایک ہاتھ ایک بالش کم ہو، چھوٹا ہو، اچھا لگے گا؟ اچھا لگے گا؟ یہ جو اللہ اکبر اللہ، تمہیں کیسے اچھا لگ رہا ہے سب کو؟ کیونکہ لچھے دار پڑھ رہا ہے، بس لچھوں کو دیکھ رہے ہو، اچھے کو نہیں دیکھ رہے ہو کہ اچھا بھی پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا صحیح. تو جتنا پہلا اللہ کھینچے گا ایک الف کے برابر کھڑا زبر ہے اس پہ، دوسرا بھی اتنا کھینچے گا. اور بعضا تو اتنی دیر تک کھینچتا ہے، اتنا کھینچتا ہے کہ اگر اذان کا جواب دینے لگے یا اٹھ کے بیٹھ جاویں یا چپ ہو جاویں یا کھانا چھوڑ دیں یا قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، اس کے انتظار میں رہو 5 منٹ تک، جب تک وہ لا الہ الا اللہ نے کہے گا جان چھوٹنے کی نہیں. مختصر اذان ہونی چاہیے، جتنا کھینچنے کا حق ہے اتنا کھینچو. یہ لمبی چھوڑی اذانوں کا کیا مطلب ہے؟ ہم بھی ایسے ہی پڑھا کرتے تھے شروع میں، بچپن میں. پورے قصبہ کاندھلے میں سب سے پہلے لاؤڈ اسپیکر جامع مسجد میں آیا تھا، اور لاؤڈ اسپیکر کی آواز پورے قصبے میں گونجتی تھی، پورے قصبے میں، اور قصبے سے باہر دیہاتوں میں جاتی تھی. یہ کھڑکے دوڑکے تو نہیں تھی جب. اب تو اتنے سے آدمیوں کے لیے یہ لگانا پڑ رہا ہے، پنکھے چل رہے ہیں، کھڑکا کتنا ہو رہا ہے. تو سارے میں جاتے تھے. تو میں رمضان شریف میں نے اذان پڑھنی شروع کی، 5 وقت کی اذان پڑھی، اور میری اذان میں 5 منٹ لگا کرتے تھے. اتنی لمبی آواز سے پڑھتا تھا کہ 5 منٹ لگتے تھے. گوجروں میں سے اور قصبے میں سے بہت سی جگہوں پر رمضان شریف میں عیدی بھی آئی میرے نام کی، کہ جو اذان پڑھا کرتا تھا وہ لڑکا، اس کی ہے یہ عیدی. اتنی مقبول بھی تھی وہ اذان. جب حضرت جی کے یہاں گئے عید کو سلام کرنے، عید حضرت کے یہاں، تو شیر ملتا تھا کھانے کے لیے، سب جاتے سلام. دادا بھی ہمارے جایا کرتے سلام کرنے کے لیے، تو مجھے ساتھ لے گئے. تو جا کے جب شیر کھا لیا تو حضرت سے مسافہ کیا، تو حضرت نے فرمایا رمضان میں اذان کس نے پڑھی ہے؟ پتہ تو تھا، جان کے چھیڑ رہے تھے. اذان رمضان میں کون پڑھتا تھا؟ میں چپ ہوا. تم نے پڑھی؟ جی ہاں. اچھا. خوش ہو کے 2 روپے انعام میں، اس زمانے میں 60 برس پہلے 2 روپے انعام میں دیے عید کے، اس میں کچھ نہیں، ہم نے لے لیے. اللہ تعالیٰ شکر. ایسی اذان پڑھا کرتا تھا. لیکن نہ حضرت جی نے ٹوکا، نہ کسی ٹوکنے والے نے ٹوکا کہ یہ غلط ہے، اس لیے ہم بھی پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ قبر کو نور سے بھرے مولانا ولاء الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ انہوں نے اس غلطی کو پکڑا اور تمام جگہوں پر اس کی جو ہے ذکر کیا اور لوگوں کی اصلاح فرمائی. جب جا کر کے اب ذرا کچھ کمی ہے. انہوں نے حرم شریف میں بیت اللہ میں مؤذن کو پکڑا تھا اور نے کہا کہ کیا طریقہ ہے اذان پڑھنے کا، کس طرح پڑھتے ہو، کیا قاعدہ ہے؟ تو وہاں کے سارے عالم چکر کاٹ گئے، مشورے ہوئے. تو حضرت نے فرمایا ہمارے یہاں بھی اذان ہوتی ہے، اذان کا طریقہ تھوڑا ہی ہے. افریقہ میں گئے، کہیں گئے تو لوگوں نے کہا حضرت سمجھ میں نہیں، آپ پڑھ کے سنا دیں. فرمایا ہاں سنا دوں گا. آپ نے کہا اذان دوں گا، میں خود دوں گا. حضرت نے اذان دی اور فرمایا اذان دینا ثواب ہے گناہ؟ عالموں سے پوچھ رہے تھے، مفتیوں سے، اذان دینا ثواب ہے یا گناہ؟ سب نے کہا کہ ثواب ہے. تم کیوں نہیں دیتے؟ کبھی تم کیوں نہیں دیتے؟ مفتی صاحب اذان کیوں نہیں دیتے؟ شیخ الحدیث صاحب اذان کیوں نہیں دیتے؟ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے. جب کاندھلے تشریف لائے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ آئے ہوئے تھے تو وہ بھی ساتھ میں تھے. تو ہر کسی کی نماز پڑھانے کی ہمت نہ ہو فجر کی، تو وہ بیٹھے پیچھے مولانا ولاء الحق صاحب، جسے بھی کہیں نہ جی نہ جی نہ جی. آخر کہا بھائی انہیں کہو جڑ کوئی پڑھاؤں.
ان سے کہا حضرت نماز پڑھا دیجیے۔ کس نے کہا؟ کہ حضرت مولانا افتخار صاحب نے کہا۔ یہاں امام کون ہے؟ امام تو کوئی نہیں، نماز وہی پڑھاتے ہیں۔ اچھا، وہی پڑھاتے ہیں نماز؟ انہوں نے کہا ہے مجھے۔ جی ہاں۔ کیا کہا حضرت صاحب؟ نام کیا لیا تھا؟ ابرار الحق۔ اچھا، اب مصلی پہ تشریف لے گئے، ٹائم ہو گیا۔ جی ہاں۔ اب میں پیچھے بیٹھا تھا، میں سوچی یہ کون آدمی ہے اتنی جھک مار رہا ہے، اتنی جرا بازی کر رہا ہے، مجھے پتہ نہیں تھا۔ درمیانی سا قد تھا، بس وہ گئے، نماز پڑھائی، سورہ تکویر، سورہ انفطار، فجر کی نماز میں پڑھی، اللہ اکبر۔ آج تک وہ آواز میرے کانوں میں گونج رہی۔ کتنی پیاری آواز سے اور کتنے قواعد کے ساتھ، اصول کے ساتھ آپ نے تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد نماز کو کہا آپ بیان فرما بیان مجھے ہی کرنا ہے۔ جی ہاں۔ کتنی دیر بیان ہوگا؟ کہ اشراق تک۔ وقت مقرر کیجئے، وقت مقرر کیجئے کتنا؟ انہوں نے کہا دیکھیں 25 منٹ۔ ٹھیک ہے، 25 منٹ کے لیے ممبر پہ بیٹھ گئے اور میں ان کے پیچھے لگا رہا۔ اور جب بیان شروع ہوا تو بیان میں 3 سنتیں بیان فرمائیں۔ پاؤں کے بیچ میں 4 انگل کا فاصلہ ہو اور ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جائیں۔ بھائی، ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جائیں۔ یہ آپ نے نماز کی میں اس میں لوگوں کو سنتیں بتلائی۔ جب 10 منٹ ہو گئی تو روشنی پھیل گئی، تو آپ نے نظر ڈالی اوپر کو تو بلب جل رہا تھا۔ فرمایا ابھی سے بلب کو بند کر دو، ابھی سے بلب کو بند کر دو۔ جب تک ضرورت تھی جلانا جائز تھا، اب ضرورت نہیں ہے، روشنی ہو گئی تو اب جلانا آ نہیں رہی آواز۔ کرتے ہو عمل اپنے گھروں میں؟ نہیں کرتے۔ ہم تو رات دن یہاں مدرسے میں سال ہو گئے، مغز مارتے مارتے سمجھ نہیں آتی۔ بچوں کے تو کہاں سنو، استادوں کی سمجھ نہیں آتی۔ ضرورت سے جلانا جائز اور بلا ضرورت جلانا کیوں؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے، فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو جو ایک بلب کے بجائے 4 5 جلاوے، شیطان کا دوست ہوا وہ بھائی ہوا یا دشمن ہوا؟ شیطان کا دوست ہوا نہ ہوا؟ واہ جی واہ۔ یہاں برآمدے کے باہر یہ دیکھو لگ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بلب لگ رہے ہیں، کہ جلاؤ سارے جل رہے ہیں، اب برے لگتے ہیں۔ میں نے چپ یوں لگائی، میں نے کہا کیا ہو سکتا ہے ایک خراب ہو جائے تو دوسرا چالو کر دو، احتیاطاً لگا دیے گئے ہوں۔ لیکن بلا ضرورت ساروں کا جلنا، یہ گنہگار ہوں گے نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے؟ ایک صحابی کا قصہ میں نے پہلے بھی سنا تو پھر سنیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ علیہ وسلم 100 روپے چاہیے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس تو ہے نہیں بھائی۔ فرمایا حضرت کیا کروں، پھر مجھے تو بہت سخت ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو، حاجت روائی کرنی ہے نا، سخی کے 3 درجے ہیں، یا تو دے دے، یا دلوا دے، یا راستہ بتا دے، فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ یا کسی سے کہتے بھائی تمہارا موقع ہو تو اسے دے دے، بیچارے کو ضرورت مند ہے، یا اپنے پاس سے دے دے۔ تو سخی کے 3 درجے ہیں، سخی کے دے دے، یا دلوا دے، یا راستہ نہ دیوے، نہ دینے دے، نہ راستہ بتاوے۔ کوئی جاتا یہاں کون دے بھائی، یہاں نہیں کو ملتا کہیں، جاؤ۔ اس دوسرا اگر دے رہا ہے، اس کے جب بھی آگ لگ رہی ہے، تو یہ بخیل ہے، کنجوس ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صحابی کے پاس چلے جاؤ اور جا کے ان سے تم اپنی حاجت کہو۔ یہ گئے، مغرب کے بعد کا قصہ، جب گئے دروازے کے قریب تو دیکھا اندر سے زور سے بولنے کی آواز آ رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ شوہر کہہ رہا ہے بیوی کو، چراغ میں موٹی بتی کیوں ڈال لی؟ کیوں ڈال لی موٹی بتی چراغ میں؟ سرسوں کے چراغ جلا کرتے تھے نا گھروں میں پہلے، تو موٹی بتی کیوں ڈالی؟ غریب آدمی ہلکی بتی ڈالتے تھے، امیروں کے یہاں چراغ، وہاں چراغ، وہاں چراغ، جگہ جگہ جلتے تھے شمع۔ تو بیوی کہہ رہی آئندہ نہیں کروں گی ایسی حرکت، آئندہ میں پتلی بتی ڈالوں گی، احتیاط۔ کان میں جو پڑی بات، میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا موٹی بتی پہ۔
کہنے بس بھائی اس سے مانگوں گا 100 روپے، یہ دے گا دھلا۔ اللہ اکبر، کیسے اللہ والے تھے، اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے ان بزرگوں کے طفیل میں۔ بھائی انہوں نے کچھ نہیں کہا، چپ کے واپس آ گئے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا کام؟ جی کہاں ہو گیا، کیا ہوا؟ یہ نہیں ہوا، وہاں تو جھگڑا پڑ رہا، جان کو آ رہا بیوی کے، کیوں ڈال دی چراغ میں موٹی بتی؟ تو جو اتنا کنجوس اپنی بیوی کو چپٹ رہا ہے وہ مجھے دھلا دے دے گا؟ آپ نے فرمایا وہ تربیت تھی حضور کی صحبت کی، ان صحابی کو صحبت حاصل تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جبھی تو گھر میں موٹی بتیاں جلا رہے ہیں کہ یہ پیسہ بچاؤ اور اللہ کے دین میں لگاؤ۔ آج لوگ جھوٹ کھا رہے ہیں، باراتوں میں گھسٹے پھر رہے ہیں، گولے چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے دین کے واسطے، غریبوں کے واسطے پیسے نہیں ہیں ان پر جی، اور اس میں دنیا بھر کے خرافات میں خرچ کر رہے ہیں۔ یہ تو کافروں کا طریقہ ہے۔ لڑکی کے یہاں آئے ہیں، لڑکی کے یہاں نہیں کھایا کرتے بھائی جب تک جھوٹ نہ کھا لیں، جھوٹ تو جھوٹ آ جاؤ بھائی کہاں چل لے، جھوٹ کھانا چل لیں، جھوٹ ٹوٹ تو خدا کی لعنت ہے نہیں ہے، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہے، اور یہ دعوت دے رہا ہو بھائی کہاں جا رہے، جھوٹ کھانے جا رہے ہیں۔ لوگ کیسی عقل ہو گئی ان لوگوں۔ تو خیر حضور نے کہا تم اپنا کام کرتے جس کام کے لیے بھیجا تھا۔ خیر وہ پھر گئے، ضرورت تھی بیچاروں کو، پھر گئے، آواز دی، تشریف لائے، فرمایا مجھے حضور نے بھیجا ہے اور مجھے 100 روپے کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تشریف رکھو۔ اندر گئے، تھیلی لائے اٹھا کر، اور لا کر تھیلی الٹ دی، ساری اشرفیاں الٹ دیں، اور فرمایا ان میں سے جتنی ضرورت ہو لے لو۔ جب وہ ساری تھیلی انہوں نے گن کے بنا 100 لینی تھی، 100 لے لی، باقی چھوڑ دی، کہا مجھے تو اتنی ضرورت ہے۔ تو اب وہ اس میں بھر رہے ہیں اور آنکھوں میں آنسو، آنکھوں میں آنسو جو بچی ہوئی تھی تھیلی میں بھر رہے ہیں، وہ تو چلے گئے اور یہ اس میں بھر رہے ہیں آنکھوں میں آنسو۔ بیوی نے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا جب جی دکھ رہا تھا دیے تھے کیوں؟ ہے نا، بیوی تو ایسی ہو نا، یہ نہیں دیکھتی کہ صحابی ہے، ولی ہے، میرا شوہر عالم ہے، یہ شیخ الحدیث ہے، مجھ سے اپنے کام سے کام۔ تو کیا کہا جب جی دکھ رہا تھا دیے تھے کیوں؟ تو آپ نے غصہ نہیں فرمایا، وہ بھی صحبت کا اثر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا خدا کی بندی میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں میں نے اپنے بھائی کی کیوں خود خبر نہ رکھی اور پیسے اپنے پاس جمع رکھے کہ اس کو رسول اللہ کو جا کے کہنا پڑا اور حضور کو میرے پاس بھیجنا پڑا، اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ آ رہی ذہن میں بات؟ چور کو ڈاکو یہاں انگوٹھا رکھ کے گلے پہ، ہم سے تو اگلوا لے چاہے 1 لاکھ، مگر اپنی مرضی سے کسی غریب کو، کسی غریب یتیم بچی کی شادی میں 1000 2000 نہیں دے سکتے۔ یہ ہے صحبت کا اثر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ اور اس پر یقین کرنے والے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں رکھے ہیں اور موجود ہیں، مگر کمی ہے۔ دلی کے ایک عالم بتلا رہے تھے، میرے پاس ایک آدمی آیا کرتا تھا، مالدار تھا، مدرسے میں جب ضرورت پڑتی تھی 1000 2000 10,000 20,000 1 لاکھ اس سے لے لیا کرتے تھے، جب مدرسے میں آ گئے اس کو دے دیا کرتے، اس طرح چلتا رہا، اس سے لیتے رہے دیتے رہے۔ ایک دفعہ آ کے کہنے لگا مولوی صاحب مجھے 40,000 روپے چاہیے اور فوری چاہیے۔ مجھے لگا 40,000 کہاں سے دوں بھائی، میرے پاس تو ہے نہیں، مجھے نہیں خبر ہے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مدرسے کے میں دے نہیں سکتا، جائز نہیں ہے، میں محتمم ہوں لیکن مدرسے کے پیسوں کا مالک نہیں ہوں، میں مدرسے کے پیسے تمہیں ادھار نہیں دے سکتا اور میرے پاس ہے نہیں۔ اس نے کہا مجھے نہیں خبر، مجھے تو 40,000 چاہیے، اب میں نہیں دیتا مدرسے میں، تم مدرسے نہیں لیتے سارے سال، ہاں وہ تم دیتے ہو اس کو تمہیں ثواب ملے گا، لیکن میں مدرسے کے پیسے تمہیں نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا چلو مدرسے کے نہیں دیتے، مجھے نہیں خبر کہیں سے دو، مجھے تو 40,000 چاہیے۔ اور جب وہ چپٹا رہا کہ میں چپ خاموش، آخر وہ اٹھ کے چلا، مجھے جلدی سے انتظام کر دو، مجھے آج ہی چاہیے۔ وہ چلا گیا کہ میں سوچ میں پڑ گئی، یا اللہ ایسا ہمدرد تھا، سارے سال اس سے لے لیا کرتے تھے مدرسے میں، اب اسے کہاں سے دوں، کیا کروں، بڑا پریشان۔ اگلے دن بھی نہیں آیا، 1 ہفتہ ہو گیا آیا ہی نہیں وہ، میں سوچا ناراض ہو گیا،
ناراض ہو گیا اور جو آ کے نہیں جھانکا۔ 8 دن کے بعد جب وہ مدرسے میں پھر آیا تو مولوی صاحب دیکھ رہے اس کے منہ کو، پھر کہے گا کہ 40,000 پہنچائے نہیں تھے، اور اس نے کچھ نہیں کہا، آگے اپنے جیسے آتا تھا معمول کے مطابق اسی طرح رہا، بیٹھا، کھایا پیا، چلا گیا۔ جب چلنے لگا تو مولانا نے کہا بھائی وہ 40,000 کا کیا ہوا، تم میرے سے مذاق کر رہے تھے؟ نہیں جی مذاق کیوں کرتا، مجھے ضرورت تھی۔ کہا ضرورت تھی، پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جب میں آپ کے پاس سے گھر گیا تو ایک عورت بیٹھی تھی، اس نے کہا جی میری لڑکی کی شادی ہے، میں بیوہ ہوں، خرچ کی ضرورت ہے، پیسوں کا کوئی انتظام نہیں ہے، اللہ کے واسطے کچھ مجھے سہارا لگا دو۔ میں نے کہا کیا کیا سامان چاہیے؟ انہوں نے کہا یہ فلاں فلاں سامان چاہیے۔ میں نے کہا چلو دکان پہ جا کے وہ سارا سامان اس کا دلوا دیا، بل بتلایا اس نے 40,000۔ کتنے کا سامان دلوایا؟ اور 40,000 اسے چاہیے تھے، اور 40,000 کا سامان دلوا دیا۔ 80,000 کا ضرورت ہوگی نہیں سر پہ اس کے۔ تو ان کے مولوی صاحب جب میں اسے دلوا کے گھر آیا تو ایک آدمی آیا، آ گئے نا فلاں جگہ وہ پلاٹ بکے وہ لے لو۔ میں نے کہا بھائی میرا تو موقع نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بھائی چلو پھر دے دیو، کوئی نقد کو تھوڑا ہی مانگ رہے ہیں، پھر دے دیو۔ آج ہم پھر ڈھونڈتے کہیں سے پلاٹ مل جاوے، اور وہاں سے لے لو اور وہاں سے لے لو اور یوں کر لو، اور گائے کی بھینس تلے اور بھینس کی گائے تلے۔ ہم یوں کہتے ہیں جو چیز مقدر ہوگی ٹھوکروں میں آئے گی، ان تم کے بھاگے پھر رہے ہو اس کے پیچھے، جو تمہیں چھوڑ کے جانا ہے سب چیزیں۔ ابھی سانس رک جائے، بولو بدن کا کپڑے بھی اتار لیں گے، نہیں اتار لیں گے۔ ابھی ایک لڑکے کا انتقال ہوا یہاں، تو اس کے جنازے میں اس کا لڑکا کوٹھی لے جائے گا، کیا ہے یہ؟ اب اس کے پہننے کے کپڑے ہیں، یعنی اس کے کپڑے بھی منحوس سمجھ رہے ہیں گھر میں رکھنے کو۔ کس ہوا میں ہو تم، اور کیا سمجھ رہے ہو اپنے بچوں کو اور بیٹوں کو، بہوؤں کو؟ یہ تو گھر میں تمہارے کپڑے بھی رکھنے کو منحوس۔ باپ مر گیا، اس کے کپڑے گھر میں اگر رہے تو کہیں ایسا نہ اور بھی مر جا کوئی، ہے نہیں بات؟ تو پرانے میں نے کہا اس میں نئے بھی کپڑے ہیں پرانے ہی ہیں؟ جو کہ نہیں پرانے ہیں، تو پرانے تو نکال دو نحوست، اور نئے کا کولی بڑھ لو۔ اتنی چالاک بھی ہے یہ۔ نئے کپڑے نہیں دبا میں قبر میں نہ کسی کو دے، پرانے دیں گے۔ تو میں نے کہا چل بھائی دیکھوں اسے، سو دیکھوں۔ جا کے دیکھا اور جا کے میں نے اس کو بیانہ دے دیا، لے لیا۔ شام کو ایک اور گاہک آیا کہ وہ اتنا نفع کے لے لو۔ میں نے سوچا تیرے پاس ہے بھی نہیں اور قرضہ بھی چڑھ گیا ذمہ، دینے بھی ہیں۔ میں نے کہا بھائی بسم اللہ، دے دیا۔ تو اس سودے میں اسی دن رات تک مجھے 40 لاکھ بچے۔ کتنے بچے؟ اور ضرورت کتنی تھی؟ 40,000 کی، اور بیوہ کو سامان کتنے کا دلوایا؟ تو یہ سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لیتا جا۔ اللہ کے فرمان پر یقین، اللہ کے رسول کے فرمان پر یقین ان لوگوں کو تھا، ہمیں نہیں ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا چراغ میں موٹی بتی کیوں ڈالی، تم نے بلب کیوں جلائے اتنے گھر میں؟ خاص کر میری ماں بہنیں سن رہی ہوں گی، اصلاح کے لیے آ کے بیٹھتی ہو یہاں تقریر نہیں ہوتی، یہاں تعلیم جو ہوتی ہے مجلس ہوتی ہے، اس میں اصلاح کی بات ہوتی ہے۔ ہماری ماں بہنیں نماز پڑھنا جانتی ہیں، قرآن پڑھنا جانتی ہیں، لیکن طبیعت کو شریعت کے تابع کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ تو اپنی طبیعت کو شریعت کے تابع ہمیں کرنا ہے۔ حضرت کا قصہ میں نے سنایا تھا جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا، جب کھانا کھانے بیٹھے تو سالن میں گھی زیادہ تھا۔ حضرت نے بھائی جان کو بلایا، بیوی کو نہیں کہا، ان کی بیوی کو، کیونکہ ان کی بیوی کو کہوں گا کیا خبر کیا جواب دے دے، جب بڈھے کو انگائی لگ رہی، کیا پتہ کیا کہنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی جان جی ابا، فرمایا یہ چھن من کا کھانا اچھا نہیں ہے، یہ چھن من کا کھانا اچھا نہیں ہے۔ آج اتنا گھی ڈال دیا، کل کو ہو سکتا ہے نہ ہو اتنا موقع، تو اچھا نہیں لگے گا، آپ شکوہ کریں گے۔ تو گھی مسالہ مناسب ڈالو تاکہ پیٹ بھی خراب نہ ہو، جیب کا نظام بھی خراب نہ ہو۔ سمجھ میں آئی؟ بولو بھائی، اگر جیب میں نہ ہو اور پیٹ میں بھی نہ ہو تو نماز میں جی لگے گا؟
نماز میں جی لگے گا نہیں. تو پیٹ میں تم رہنے نہیں دیتے, جیب میں تم رہنے نہیں دیتے. فضول خرچی جو پیچھے لگی ہوئی ہیں, فضول خرچیاں جو پیچھے لگی ہوئی ہیں تمہیں رہنے نہیں دیتی. کہاں سے پیسہ پاس آئے گا؟ اور ایک جب پیسہ پاس ہوگا جی شیر رہے گا نہیں رہے گا. ان بچوں سے کہتا ہوں جب آگے کہتے ہیں جی 20 روپے دے دو, کوئی کہ 50 روپے دے دو, یا اپنے پیسے امانت رکھتے ہیں, تو ان کے ہاتھ میں اگر دے دیں تو ایک دن میں اڑا دیں گے, اور ایک دن میں کھا کے چسکیے اور کوئی الگ چیزیں, اور شام کو کہتے ہیں کھانا کھانا, بھوک نہیں مجھے, تو بھوک کہاں سے لگے گی؟ جب 50 روپے کا کچھ پیٹ میں ڈال لیا, بھوک کہاں سے لگے گی؟ تو میں ان سے کہتا ہوں بچوں سے, دیکھو جتنی ضرورت ہو اتنا لو, جو باقی بچے اس کو جمع رہنے دو. تمہارا دل شیر رہے گا ہمارے پیسے جمع ہیں. اور جس کے پاس نہ ہو وہ دوسروں کو دیکھے بھائی مجھے دے دے 10 روپے ادھارے, ہو گیا مقروض ذمہ, نہیں قرضہ ذمہ کر لیا, نہیں کر لیا خام خواہ. ماں باپ کو اللہ نے اولاد دی, ان کی تربیت کرنا بھی تمہاری ذمہ داری. اسی لیے عورتوں کو بہشتی زیور خاص طریقے سے پڑھنا چاہیے, اور جن کے بچے ہیں ان کو بچے پالنے کا طریقہ بھی پڑھنا چاہیے سمجھ کر, اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اولاد کی پرورش کرنے کا بیان بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے. عورتوں کے لیے تو لکھ گئے حضرت, تاکہ عورتوں کو بھی چین نصیب ہو, ان کی اولادیں ڈھنکی ہوں. مگر عورتیں یوں کہیں چاہے مرنو مر جاویں, ہم مرنو مر جاویں مگر بہشتی زیور نہیں پڑھنے کی نہ سننے کی. ہمارے دادا مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے, میں نے کہا ایک دن ایک آنا دے دو. جب ایک کنی چلا کرتی تھی وہ کنوں کٹی سی, تو پرانے لوگوں نے دیکھی ہوگی, کنوں کٹی سی ہوتی تھی یہ کنی. ایک آنا دے دو, کہنا کیا کرو گے؟ اب ہم پریشان, یوں پوچھیں کیا کرو گے؟ ہمیں چاہیے اپنی مرضی سے کچھ ہی لے لیں گے, اب یہ بتاؤ کیا لو گے؟ اب ہمارا جی کہہ دیں ہم یوں لیں گے, لینا ہمیں کچھ اور ہے, تو خام کا جھوٹ بول لیں, پریشانی ہوگی. تو ہم نے منہ بنایا, میں نے کہا وہ پھر کہہ رہے ہیں اچھا لے, میں کہا میں اب نہیں لیتا, اب نہیں لیتا. جب مانگے تو دیے نہیں, اور جو پوچھنے لگے کیا کرے گا. اب ہمیں عقل آتی ہے کہ وہ ٹھیک پوچھتے تھے. کیا کرو گے؟ سچ بولو. اگر جھوٹ بولا تو پھر کان کھنچائی ہو, تم تو یوں کہہ رہے تھے یہ کرنے کا وہ لینا ہے, اور یہ جھوٹ بولا. تو نگرانی بھی ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ وہ نگرانی بھی کرتے تھے. تو ایک دن میں نے کہا ابا جی پیڑوں کو جی چاہ رہا ہے, کلاکند کو. تو کہنے لگے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں اس وقت, ادھار کر لو, تم مجھ سے ادھار کر لو, جب پیسے آ جائیں گے میں تمہیں دے دوں گا. اور تم ادھار بھی اپنے نفس سے بھی کر لو, اپنے جی سے بھی ادھار کر لو کہ کلاکند تیرا ادھار اب ہے نہیں, موقع نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, مل نہیں رہا ہے, ادھار. اپنے جی سے ادھار, دکاندار سے بھی تو ادھار کرتے ہو نہیں کرتے ہو, تو اپنے جی سے بھی ادھار ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو, کہیں دعوت میں مل جائے, ناشتے میں, یا پیسے ہوں, کلاکند لے آئے, جس کو جی چاہ رہا تھا وہ ادھار کر رکھا تھا, اب وہ لا کے سامنے رکھو اور یوں کہو اپنے جی سے لے بھائی اس دن کا ادھار اتار لے, کلاکند. اور یہ جذبہ نفس کا ایسا ابھرتا ہے, آدمی بعد میں مجبور ہو جاتا ہے, اور جس کو عادت پڑ گئی نفس کی کہنا ماننے کی, وہ بھاگا بھاگا دکان پہ جا کے ادھار لے کے کھاتا ہے, گھر بھی نہیں لاتا, دکاندار کا وہیں قرضہ کر لیتا ہے. کتنے نوجوان ہیں اور کتنے بڑے لوگ ہیں جو دکانداروں کا مقروض ہیں. دکاندار سے تو ادھار کر لیا, اپنے جی سے ادھار. اب یوں کہا کرتے تھے وہ کہ اچھا دیکھو کلاکند آ گیا, اتنا سارا رکھا ہے, اب ایک تو یہ منہ میں رکھو پڑھ لیتے رہو, منہ میں رکھو پڑھ لیتے رہو, کچھ پتہ چلے گا؟ پیٹ تو روٹی سے بھرتا ہے, اور زبان کے آگے کے حصے کے پیچھے آدھی جیب کے سے جو ہے پیچھے 1000 تولہ کی چیز ہو ہے جی, یا 1 روپے تولہ کی چیز ہو, برابر ہے ذائقے میں؟ نہیں. یہ تو آگے کی جیب میں تو ہے جو کچھ ہے, اور تم اسے جیب کو کلاکند پر رگڑو, بتاؤ گی کچھ کیسی؟ کچھ ہی پتہ نہیں. جیب کلاکند پہ یوں لگے گی اور پھر اوپر تالوے میں یوں مارے گی, اور جب یوں کہے گی ہاں بڑا اچھا ہے,
تو معلوم ہوا اس کا کنیکشن بھی تالوے سے ہے، یہ جیب کا کنیکشن بھی پرزا اوپر بھی اللہ نے فٹ کر رکھا ہے، جب یہ ٹکراتی ہے، جب چپ چپ کرتی ہے، جب جا کر کے ذائقے کا پتہ دیتی ہے۔ واہ رے واہ اللہ تیری قدرت، جیب بھی کیسی بنائی ہے نا، جیب بھی کیسی بنائے، ذائقہ بھی چکھے ہے نا، اور باریک لقمہ پیٹ میں کو پہنچاوے اور موٹا موٹا دانتوں میں کو سرکاوے، اور کھاتا بھی رہے اور بولتے جواب بھی دیتی رہے۔ تو معلوم ہوا عورتیں ایسی ہوں بہت تیز ہے نا۔ دیکھو جب دو عورتیں لڑیں گی تو وہ اپنی کہہ رہی، وہ اپنی کہہ رہی ہے، کسی کو اور کی سمجھ میں نہیں آ رہی، ان دونوں کو بولنے میں ان کی سمجھ میں آ رہی۔ اس کے کان تو وہی ہے، زبان اپنی چلا رہی ہے، اس کی سن بھی رہی ہے، سمجھ بھی رہی ہے، الٹا جواب بھی دے رہی ہے، دونوں لڑ رہی ہیں۔ ہے تمہارا دماغ اتنا تیز ہے بھائی؟ یہ ہے عورتوں کا صفت۔ تو زبان عورت ہے مرد؟ بولو، یہ بہاریوں کی تو کو زبان بولتا ہے، زبانیوں کو نہیں، زبان بولتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زبان بھی عورت ہے، اور اس زنانہ پن ہونے کی وجہ سے زبان کو اللہ نے اندر رکھا منہ میں، اور اس کے باہر رکھی 32 دانتوں کی دیوار، عورت کے چاروں طرف 32 دانتوں کی دیوار، اور دیوار کے اوپر ہے پھر پردہ ہونٹوں کا۔ اتنی حفاظت سے رکھی اس کو اندر، جیب کو اللہ تعالیٰ نے۔ جب ہے یہ حال میں فرمایا زبان سے 20 قسم کے گناہ ہوتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اتنی خطرناک بھی ہے۔ اور اگر کسی عورت نے نکال کے جیب کسی کی طرف کو ہلا دی ذرا سی، دیکھو پھر کیا ہنگامہ مچے۔ 32 دانتوں میں سے نکل کے باہر، تو جو عورتیں باہر پھر رہی ہیں، بے مرد کے پھر رہی ہیں، بے نقاب کے پھر رہی ہیں، بولو ان عورتوں سے فتنہ پھیلے گا یا نفع ہوگا؟ اور پھیلا نہیں پھیلا نفع نقصان۔ اب دو کتنا ادھم مچ رہا ہے چاروں طرف، دو عورتوں کو ننگی کر کے گھمائی، ننگی کر کے گھما دی تو کیا ہو گیا، تو خود ننگی پھر رہی ہیں، سر بھی ننگا، کمر بھی ننگی، جی پیر بھی ننگے، بازو بھی ننگے، ننگی ننگی عورتیں پھر رہی ہیں، بڑے خوش ہیں ماں باپ بھی۔ تو اگر انہوں نے ننگی کر کرتا دو اتار کے سڑک پر پھر، تو اب کیوں ہنگامہ مچا رہے ہو جب تم نے عورت کو عورت ہی نہیں سمجھا؟ اسلام کا احسان ہے، اللہ نے ہم کو عزت دی اور ہماری بہو بیٹیوں کو عزت عطا فرمائی کہ اسلام نے عورتوں کو عزت دی، ایسی عزت دنیا کا کوئی قانون نہیں دے سکتا۔ تو یہ فرماتے تھے کہ اب وہ ذرا سا قلقت اٹھاؤ، جیب کو لگاؤ، اور جیب کو لگا کے یوں کہو لے بھائی اپنا دن کا ادھار اتار لے، اب اسے تم وہ چکھاؤ، ذرا سا منہ میں آگے آگے گھماتا رہے گا، ذائقہ چکھتا رہے گا، پھر ذرا سا دے دو، پھر ذرا سا دے دو، ایک قتلے میں اسے 5-10 منٹ میں چھکا دو۔ چھک جائے گا نہیں، چھک جائے گی جیب، جب جیب چھک جائے گی تو پھر کہنا اچھا رہے، یہ سارا کھانا ہی رہے گا، میرے بس کا نہیں۔ پھر وہ ذائقہ چاہتا تھا، ذائقہ سے زیادہ مل گیا۔ اور اگر تم منہ میں رکھے پڑ لیتے رہے، منہ میں رکھے پڑ لیتے تو پیٹ بھرے گا، ذائقہ سے تو تمہارا پیٹ بھرا نہیں، نیت تو بھری نہیں۔ یہ ہمارے دادا مرحوم نے نسخہ بتایا تھا، آج آپ کو سنایا جا رہا ہے، یہ بچے بھی سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے توفیق دے، اس طرح اپنے نفس کو بہلاؤ اور پیسہ بچاؤ، اس طرح اپنے نفس کو بہلاؤ اور پیسہ بچاؤ، لیکن نہیں بچاتے۔ مسلمانوں نے چھوڑ دیا دین اسلام کو، کہنے کو مسلمان ہیں اور برتاؤ میں ہم کافروں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اب ایسے استاد کہاں ہیں جو ایسے سبق پڑھائیں؟ جو بچے ہمارے پاس پڑھے ہیں، ہم ان کو پڑھنے کے زمانے میں بتایا کرتے تھے یہ آیت الکرسی ہے، اسے حفظ پڑھو، یہاں یہ دعا ہے، اس کو یوں پڑھو، یہ ہے بھائی جعلنا البیت مثابۃ للناس، یہ آیت ہے، اسے یاد کر لو۔ جس وقت پڑھ کے سو گئی الارم لگا کے، اسی وقت پہ اس آیت کی برکت سے آنکھ کھلے گی۔ یہ چیزیں ہم بچوں کو بتلایا کرتے تھے، جو ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھی انہیں سناتے تھے۔ تو اس کو فرما رہے ہیں حضرت
یہ شبہ نہ کریں کہ اس وقت مربی تھے جیسے درسیات کی تعلیم کے یافتہ وہاں مقیم ہوتے تھے، اب ایسے استاد کہاں ہیں؟ وہاں تربیت کے لیے جائیں۔ اس لیے استاد کیا کہہ رہا ہے؟ بچے کو جان سے مار دوں گا، جان سے۔ استاد کہہ رہا ہے شاگرد کو غلطی پر جان سے مار دوں گا، تو بچہ کیا کہے گا باہر جا کے؟ دوسرے بچوں کو یہی تو کہے گا، کچھ اور کہے گا؟ بولو بھائی، ایسے استاد ہیں، اور استاد بن کے بیٹھ گئے، استاد بننا سیکھا نہیں۔ کہاں ہے مولانا گنگوہی جیسے؟ کہاں ہے مولانا یعقوب جیسے؟ کہاں ہے مولانا تھانوی جیسے؟ اگر خانقاہی تربیت دینے والے ویسے نہیں ہیں جیسے پہلے تھے، تو درسگاہوں کے اندر استاد بھی ایسے نہیں ہیں جیسے پہلے تھے۔ لہٰذا اس اعتبار سے اگر خانقاہ کے اندر اقامت اختیار کرنا چھوڑتے ہو تو درسگاہوں کا درس دینا بھی چھوڑ دو۔ بزرگوں کے پاس جا کر کیوں نہیں رہتے؟ خانقاہ والوں سے کہہ رہا ہوں میں، جو اپنی اصلاح چاہتے ہیں بزرگوں کے پاس جا کر چلہ کیوں نہیں لگاتے؟ جماعت میں جانا تو ان لوگوں کو آسان ہے، لیکن اپنی اصلاح کے واسطے خانقاہ میں رہنا مشکل ہے۔ اجی کہاں رہے جا کے؟ خانقاہ ہی نہیں رہی، خانقاہ نہیں رہی، پیر صاحب بھی نہیں رہے جو مرید کرتے ہیں۔ ہاں پیر تو بہت ہیں، تو پھر انہی کی خانقاہ میں رہو، ان سے پوچھو کہاں ٹھہروں؟ وہ کہیں گے یہاں مسجد کے برابر میں سہدری ہے، یہاں اپنا بستر لگا لو، یہاں ٹھہرو اور کھانا اپنا کھاؤ یا اپنا پکاؤ۔ پیر صاحب کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں کھانے کا انتظام کرے گا، پیر صاحب کے ذمہ نہیں ہے۔ مرید آ کر کے ٹھہرے ہیں، چلہ کھینچ رہے ہیں، 40 دن لگا رہے ہیں خانقاہ میں، کھانا بھی پیر صاحب کھلائیں، پیر صاحب کے ذمہ نہیں ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ کوئی آدمی جاوے مقدمے میں مظفر نگر یا میرٹھ اور جا کر کے وہاں رات کو وہیں ٹھہرے، تو کیا وکیل کے ذمہ کھائے گا، جج کے ذمہ کھائے گا؟ بولو۔ جس ڈاکٹر کی 1000 روپے فیس دی ہے اور تم نے وہاں اپنے مریض کو بھرتی کر رکھا ہے، تو وہ تم جو 2-3 آدمی ساتھ میں ہو، تو کیا ڈاکٹر صاحب تمہیں سب کو کھانا کھلاتے ہیں؟ کھلاتے ہیں؟ کیوں نہیں کھلاتے؟ پیسے کس بات کے لیے؟ فیس اتنی ساری کیوں لی؟ کمرے کا کرایہ بھی لے رہا ہے ایک مریض کا، اور یہ ہم 2-3 یہ کہاں جائیں گے؟ میں نے سب کا ٹھیکہ تو اٹھایا، سارا گھر آ کے یہیں پڑ جاؤ۔ اللہ والوں کے پاس جا کے کیوں نہیں رہتے؟ کام چھوڑ کر 40 دن کم از کم کسی اللہ والے کے پاس لگاؤ، اپنا خرچہ اٹھاؤ۔ اور اگر اللہ والوں کے پاس رہنے کا 40 دن کا موقع نہیں ہے تو ہمارے حضرت فرماتے تھے گھر ہی رہو، اچھا گھر ہی رہو مگر گھرے رہو۔ سمجھ میں آ گئی؟ گھر ہی رہو مگر گھرے رہو، یعنی کہنا مان کر چلتے رہو۔ جب حضرت زندہ تھے سلامت تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے، میں یہاں سے 30 دن خط لکھا کرتا تھا حضرت کو، حاجت لکھا، پھر اس کا جواب آ گیا، پھر دوسرا سوال، پھر تیسرا، اپنے ہر وقت دھن لگی رہتی تھی، کتاب کا مطالعہ کرتا رہتا تھا، سوالات پیدا ہوتے رہتے تھے، حالات پیش آتے رہتے تھے، اصلاح کے لیے بھیجتا رہتا تھا، اور مجلس میں جانے کی کوشش زیادہ کرتا تھا، حضرت کی مجلس میں جا کے بیٹھوں۔ ایک دفعہ ہم گئے حضرت کے یہاں، تو جا کر کے میں نے کہا جی چاہتا ہے حضرت یہیں رہوں کچھ دن، تو آپ نے فرمایا نہیں رہو، گھر ہی رہو اور گھرے رہو۔ پھر میں نے کہا اچھا حضرت مجاہدے کو جی چاہتا ہے، مجاہدہ تجویز فرما دیجیے، کیا مجاہدہ کروں، کس طریقے سے جو ہے چلہ کشی کروں؟ تو حضرت نے فرمایا ایسے کیا کرتے تھے جب کوئی سوچتے تھے ایسے، اور یہ کر کے فرمایا سنو، جہاں رہتے ہو جو کام ذمہ داری میں ہے ان کو اصول کے ساتھ نبھاتے رہنا مجاہدہ تجویز کر دیا گیا ہے، بس یہ فرمایا۔ ہو گیا، سمجھ میں آ گیا؟ تو میں تو چلایا۔
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میرا یہاں حسین پور میں رہنا بھی جہاد سے کم نہیں ہے. ہر وقت میرے دل پہ آرے چلتے ہیں، ہر وقت دماغ پہ بوجھ ہے، سکون چین ظاہر کو نہیں ہے، تو اس کو نبھانا ہی تو جہاد ہے. اپنے نفس سے مقابلہ کرنا، کیا ڈھونڈ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیا چاہتا ہے. ہم نے سب چیزیں ختم کری، سب چیزیں ختم کرا کے دھندا سب چھوڑ دیا. اب اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگانے کی فکر ہے، اللہ کرے لگ جاوے. تو مجاہدہ یہی نہیں ہے کہ لہسن کھانا چھوڑ دو، گوشت کھانا چھوڑ دو، لوگوں سے بہت بات کرنا چھوڑ دو اور کونے میں بیٹھ کے الا اللہ چلہ کھینچ رہے. بیوی بچوں میں رہو، اڑی کڑی سنو اور اڑی کڑی جھیل لو اور صبر سے کام لو، جواب نہ دو. یہ بھی تو جہاد ہے. بولو جہاد ہے کہ نہیں؟ تو یہ جہاد جو کہہ رہے ہیں اسے تو کرتے نہیں. اس جہاد کے چکر میں سب کو چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ کے پڑ جاؤ اور تسبیح پڑھنی شروع کر لو. تو ہماری خانقاہ ایسی خانقاہ نہیں ہے. ہماری خانقاہ وہ خانقاہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمائی. بولو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں؟ کتنی تھی؟ 11 بیویوں کے ساتھ نباہ کرنا ہے. ہم تو کیا کہتے ہیں، یہاں تو ایک سے ہی جب پریشان ہے، اور وہاں 11 شادیاں ہوئی حضور کی، تو اور بیوہ ایک ہی تو تھی کنواری. تو جو بیوہ ہوگی تو اور بھی بولی چل ہوگی، تو وہ ایسے آدمی کو کیسے جینے دے گی؟ مگر یہ اللہ کے رسول نے ہمیں کر کے دکھایا کہ تمہیں ایسے ایسے کرنا ہے، تمہیں ایسے ایسے کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیوی سے، کون سی بیوی سے؟ جو لاڈلی بیوی تھی، چھوٹی کم عمر کی، حضرت عائشہ. فرمایا تو جو چھوٹی عمر کی ہوگی اسے ہنسنے بولنے کو جی چاہے گا نہیں چاہے گا، اور جو بڑی عمر کی ہوگی اسے بھی جی چاہے گا ہنسنے بولنے کو زیادہ. اسے تو زیادہ ہنسنے سے برا لگا، بہو ہنسے گے، ہر ٹھٹے مارتی رہے. ساس کہہ رہی ہر ٹھٹے مارتی رہے. لیکن تو سوچ لے تو بڈھی ہے اور وہ جوان بچی ہے، اسے ہنسنے کیوں نہیں دیتی؟ تو حضرت عائشہ چونکہ تھوڑی عمر کی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لحاظ ان کے مزاج کے مطابق کرتے تھے. تو فرمایا عائشہ جی میں پہچان جاتا ہوں جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور ناراض ہوتی ہو. فرمایا آپ کیسے پہچان لیں؟ میں تو کوئی لفظ غلط نہیں کہا میں نے. نہیں غلط تو نہیں کہا، مگر میں جان لیتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، اور میں جان لیتا ہوں تم مجھ سے راضی ہو. پھر وہ کیسے پہچان لیں؟ جب تم راضی ہوتی ہو تو یوں کہتی ہو رب محمد کی قسم، رب محمد کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو یوں کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم. تو میں سمجھ لیتا ہوں میل آ رہا ہے دل میں، کچھ ناراضگی ہے. اس لیے تو حضرت عائشہ ہنس کے فرمایا میرے آقا میں غصے میں آپ کا نام ہی تو چھوڑتی ہوں، آپ کو تو نہیں چھوڑتی. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی اپنے گھروں کو جنت بنانے کی توفیق دے. آج ہمارے گھر شریعت کو، دین کو چھوڑ کر جہنم بنے ہوئے. یہ حالت. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لائے، بڑی پیرانی صاحبہ نے فرمایا تمہیں میرے سے محبت نہیں ہے. بڑی پیرانی 2 بیویاں تھیں نا، تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے. آپ نے فرمایا کیا کچھ حقوق میں کمی آئی ہے؟ فرمایا حقوق تو آپ اللہ کے خوف کی وجہ سے ادا کرتے ہو، محبت ہے نہیں میرے سے. تو آپ نے فرمایا شکر کرو، اللہ کے خوف سے حق ادا کرتا ہوں. اگر محبت سے کرتا تو چھوٹی کی زیادہ محبت ہے، اس کی زیادہ دیکھ بھال کرتا. شکر ادا کرو، اللہ کے خوف کی وجہ سے میں حقوق میں برابری ادا کرتا ہوں. اگر عصر کی نماز کے بعد ایک بیوی کے یہاں تشریف لے گئے اور کھڑے کھڑے بات کی ہے اور گھڑی دیکھتے تھے 5 منٹ بات کی یا بیٹھ کر کی، تو دوسری بیوی کے یہاں جا کر بھی گھڑی دیکھ کر 5 منٹ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر بات کرتے تھے. کل قیامت کے دن اللہ نے اگر یوں پوچھ لیا، ایک بیوی کے تو بیٹھ کے باتیں کرتا تھا اور دوسری بیوی کے ہاں
کھڑا کھڑا جھانکا چلایا کھانا پوری کر کے. آج لوگ بیویوں کو تنگ کر رہے ہیں. جن کے 2 بیویاں ہیں وہ پریشان کر رہے ہیں. جن کے 1 بیوی ہے وہ بھی پریشان کر رہے ہیں. سڑکوں پر رات گزاریں گے, ہے نا. رات کو جا کے دیکھو بڑھانے میں اڈے پہ سڑک پہ وہاں بیٹھے ہیں مسلمان کے لڑکے نوجوان ننگے جیسے آ رہے اس کے ممبر ہوں. یہ گھر عورتوں کے پاس رہنا بیٹھنا مشکل ہے. آئے کھائے اور چلے گئے. تو اس لیے خانقاہ میں رہ کر آدمیت سیکھی جاتی ہے. کیا سیکھی جاتی ہے؟ آدمیت, انسانیت سیکھی جاتی ہے خانقاہ. اس لیے مرید بنتے ہیں, اور مرید بن کے نبھانا آسان ہوتا ہے. اور مرید بننے میں مناسبت کی ضرورت ہے. جس پیر سے دل ملے گا اس سے فائدہ ہوگا, اور جس سے دل نہیں ملتا اس سے فائدہ نہیں ہوگا. میرے ہاتھ اور منہ کالا ہو گیا تھا. یہاں آئے علاج کرنے والے بھی آئے, ایک نے اتار بھی کرا, کہیں نے بتایا ہے نا تمہارا جادو کروا رکھا, تمہارا جادو کروا دیا. میرے ہاتھ بھی کالے, منہ بھی کالا ہو گیا. میں گیا دیوبند تو وہاں ایک مولوی صاحب سے ملا جو علاج معالجے بھی کرتے تھے. تو کہنے لگا میں سورہ مزمل کا عامل ہوں اور جادو کا تو بہت گہرا کاٹ کرتا ہوں, اور یہ ہے اور وہ ہے, سورہ مزمل کا عامل ہوں. اب مجھے کو دیکھ کے کہنے لگا تمہارے میں 25 قسم کا جادو ہے. مجھے کہہ رہا ہے کہ تمہارے میں 25 قسم کا جادو ہے. میں نے کہا چاہے 100 بھی ہو میں تو نہیں ڈرتا, چاہے 100 بھی ہو میں نہیں ڈرتا. تجھے اپنی فکر کر. تو میں نے کہا تو اپنی فکر کر. تو میں کیا میں نے کہا تیرے در و دیوار پہ گھر میں سارے میں جادو کا اثر ہے, اپنی نہیں تجھے پتہ دکھائی دیتا, میرا دکھ رہا تجھے 25 جادو ہیں. وہ تو میری تو گیا بھول, اپنی میں پڑ گیا. بھائی میں تو روزانہ رات کو کاٹ کروں, میرے چاروں طرف دشمن رہتے ہیں مخالف, رات اور دن میں جادو کریں, اور میں کاٹ کرتا تھک گیا. میں کہا یہاں رہو سیدھا ڈھنگ میں, اب اتار میں کروں گا تیرا. دیکھا آپ نے یہ حالت ہے. تو میرے بھائیو یہ سب چیزیں بیکاری باتیں ہیں. تو میں نے جب پریشان ہو گیا اس سے وہم دماغ میں آنے لگی, وہ خیال آنے لگا, تو میں نے کہا حضرت کے پاس پہنچا جلال آباد. جا کے کہا حضرت دیکھو اس طرح ہو رہا ہے, اور کوئی یوں بتاتا ہے, کوئی یوں بتلا رہا ہے, کوئی یوں بتلا رہا ہے. اور حضرت نے فرمایا بھائی معتبر آدمی تو ملے گا نہیں, خام کا دماغ پریشان کرو گے, دماغ کو سکون رکھو, اللہ کے سپرد کر دو, بس چھٹی. یہ فرمایا, نہ کوئی چھو بتائی نہ کچھ بتائی. یہ ہے اصلاح. کیا ہے یہ؟ نہ وظیفہ بتایا یہ پڑھ کے یوں کرو, اور نہ یوں پیر صاحب نے بھائی یوں کہا اللہ پہ بھروسہ کرو اور اپنا کام میں لگو. بھائی معتبر آدمی ملنے کا نہیں, ڈھونگی لوگ ملیں گے, اس لیے اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنا کام میں لگو. تو ہم تو بے فکر ہو کے آگے کام ہے ہونے جو کچھ ہو جاتا. زیادہ موت تو آئے گی, موت آئے گی اپنے وقت پر. 2-4 ہفتے کے بعد رنگ بدلنا شروع ہو گیا, وہ سیاہی جو تھی ختم ہو گئی. پھر میں جب پہنچا جلال آباد, حضرت کو کہا, فرمایا ہو گیا جادو دور, ہے نا. میں نے کہا ہاں حضرت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہی دور کر دیا, میں نے کچھ علاج معالجہ نہیں کیا. تو اب فرمایا حضرت نے یہ فرمایا بھائی کوئی دوا کھائی ہوگی وہ ریئیکشن کر گئی, اس کی وجہ سے یہ اثر ظاہر ہوا تھا, تم خواہ کے وہم میں لوگوں کے چکر میں آ رہے تھے. اب تسلی ہوئی. اس وقت نہیں کہا یوں, اس وقت تو وہ راستہ دکھایا کہ اللہ پہ بھروسہ کرو, لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے ہو خام خواہ, لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے ہو, اسی لیے پڑھوایا جاتا ہے کہ سب کو دل سے نکال دو, لا الہ ادھر نکال دو, اور پھر الا اللہ کی ضرب دل پر لگاؤ کہ اللہ تیری محبت کو, تیرے تعلق کو اور تیری ذات کے بھروسے کو دل میں بٹھاتا ہوں. آئی سمجھنے بات. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق نصیب فرمائے. یہ مبارک رات ہے, مبارک دن ہے کل کا. جی بہت سے لوگوں نے آج روزہ رکھا ہے, بہت سے کل کو رکھیں گے, بہت سے پرسوں کو بھی رکھیں گے. تو اللہ کے رسول کی تمنا تھی 2 روزہ رکھنے کی, 10 کے ساتھ 9 یا 10 یا 10-11 ملا کر کے رکھو. اور کیوں کہ اس وقت یہودی روزہ رکھتے تھے, اس لیے اس وقت بعض عالم یوں کہتے ہیں کہ اگر کوئی 10 تاریخ کسی کی ہمت نہ ہو 10 تاریخ کا ہی رکھ لے, کم از کم رکھ تو لے. کیوں
اس لیے کہ اگر 10 تاریخ کا روزہ رکھ لیا جب بھی ادا ہو جائے گا. حضور نے ایک ہی تو روزہ رکھا تھا, اگلے سال کی تمنا تھی. اس وقت یہودی روزہ رکھتے تھے, آج کے یہودی روزہ نہیں رکھتے, اس لیے مشابہت کا سوال ہی نہیں, مشابہت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایک روزہ رکھ لے جب بھی ٹھیک ہے, وہ ثواب کا مستحق ہے, 1 سال کے پچھلے اللہ گناہ معاف فرما دے گا. اور اگر 2 روزے رکھ لو تو سنت بھی ادا ہو جائے گی, جو حضور کی تمنا تھی وہ بھی پوری ہو جائے گی. اور اگر 3 رکھ لو تو اور زیادہ افضلیت ہو جائے گی, ہے نا. اور نہ رکھو تو جب بھی کوئی گناہ نہیں. اور میں نے پچھلے بتائی تھی, کل دن میں یا رات کو, یہ آج رات کو یا کل دن میں 4 رکعت نماز نفل جو حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھی ہے. کہاں سے لکھی وہ جانے, ہم تو ان کو معتبر سمجھتے ہیں. تو معتبر آدمی اگر کوئی بات کہے تو معتبر سمجھنا چاہیے نہیں. اگر تحقیق کریں تو ہم پھر کہاں تک پہنچیں گے؟ تحقیق کرتے کرتے کہاں کی تحقیق کریں گے ساری عمر. نماز ہو گئی جی, ہاں ہو گئی, اچھا بے فکر. یہ نماز کس روح سے, مسئلہ بتاؤ, حدیث کا حوالہ دو, قرآن کا حوالہ دو. تو حوالوں میں لگا تو تیری ماں روٹی پکا کے تجھے بیٹھی انتظار میں, تو حوالوں میں لگا پھرتے رہو. تو تقلید میں یہ سہولت ہے, کہنا ماننے میں یہ سہولت ہے. تو حضور کی تمنا کیا تھی؟ 2 روزوں کی. اگلے سال زندہ رہا تو 2 رکھو, ان کی یہ مخالفت کرو. اب یہودی روزہ رکھتے نہیں تو مخالفت بھی نہیں ہے. تو اگر پھر بھی کوئی نہ رکھے 2 تو جب بھی ٹھیک ہے, اور اگر 2 رکھ لے تو سنت حضور کی چاہت پوری ہو جائے. تو 4 رکعت نماز نفل پڑھے اور الحمد شریف کے بعد 50 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھے, اور پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے پچھلے سارے کبیرہ صغیرہ سب گناہوں سے, جو یاد ہوں ان سے بھی, جو نہ یاد ہوں ان سے بھی توبہ کرے. اللہ تعالیٰ 50 برس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اور کل کے دن کے کیا کام ہیں؟ ایک تو ہے کام روزہ رکھنا, اگر اللہ ہمت دے توفیق دے نفل ہے. دوسری چیز ہے دسترخوان کو گھر میں وسیع کرنا. یہ ضروری نہیں کہ دیگیں کھڑکائی جائیں, یہ ضروری نہیں کہ لمبے چھوڑیں, آؤ بھائی آؤ بھائی آؤ بھائی آؤ بھائی, دنیا کو اکٹھی کرتے پھر رہے ہو, یہ نہیں. بلکہ جہاں روزانہ 1 سالن پکتا تھا آج 2 پکا لو. موقع اور ہے تو 3 بنا لو, 3 چیزیں بنا لو, 4 بنا لو. روزانہ اتنا دسترخوان بچتا تھا, آج زیادہ کھانا پک گیا, اتنا بنا لو, بڑھا لو دسترخوان. تو بچے خوش ہیں. بچوں سے پوچھ لو, گھر والے سے کیا پوچھ, وہ کہ تاہری چاہ, ہمیں تو جی چاہ, تاہری بھی بنا لو, جلیبی بھی لا کر رکھ دو, ہے نا, اور بریانی بھی رکھ دو, اور کوفتے بھی رکھ دو, اور قورمہ بھی رکھ دو, اور دال بھی رکھ دو, جو اللہ تعالیٰ دے. جب اتنا سارا دھندا تم نے دسترخوان میں گھر میں پکا رکھا ہے, اسی میں سے اللہ کے نام کا بھی پہنچا دو, دوستوں کے یہاں بھی پہنچا دو, جائز ہے. لیکن ڈھونگ بنانے کی اجازت نہیں. تو جو کل کے دن دسترخوان کو اپنے وسیع رکھے گا اپنی حیثیت کے مطابق, سارے سال اللہ اس کے دسترخوان کو وسیع رکھیں گے. بولو چاہتے ہیں نا, چاہتے دسترخوان سارے سال ہمارا کشادہ ہو, برکت ہو, چاہتے ہیں نہیں چاہتے؟ تو تعویذ چاہیے نہیں چاہیے؟ جس نے بیٹھے 100 روپے دو, تعویذ دے دوں گا, ابھی برکت ہو جائے گی, کل کو باندھنا, سارے سال برکت ہوگی. اب دیکھ لو کتنے آدمی ہیں, 100 روپے دے کر تعویذ دو گے تو میرا بھی کتنا بھلا ہو جائے گا, ہے نا. تمہارے برکت ہو جو نہ ہو جو, میرے تو ہو جائے گی, ہے نا. اور وہاں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جو آج کے دن دسترخوان کو وسیع رکھے گا, سارے سال اللہ اس کے دسترخوان کو وسیع رکھیں گے. تو ایک یہ کام ہے. اور ایک کام یہ ہے یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرنا. جو یتیم بچے ہیں ان کے سر پر ہاتھ پھیرو گے تو جتنے بالوں پر ہاتھ پھرے گا, ہر بال کے بدلے اللہ نیکی عطا فرمائیں گے. کرو گے؟ سکا ہی ہاتھ پھیر لو, روپیہ دے لینا رکھ کے اس کے ہاتھ میں بچے کے, اس بچی کے ہاتھ پہ 100 روپے کا نوٹ بھی رکھ دیو. جب ہاتھ پھیرو تو اسے بھی اچھا لگے گا. تم ہاتھ پھیر کے اپنا جی راضی کرو گے, اس کا تو جی راضی نہیں ہوا. نہیں سمجھ بھائی؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائے. گردن جھکاؤ, اللہ سے لو لگاؤ.